بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے کس چیز کا اہتمام زیادہ کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری عبادات تب ہی قبول ہوتی ہے جب ہم ایک چیز کا اہتمام زیادہ کریں، اور وہ چیز ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کیونکہ جو بندہ رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بھی اگر ہماری عبادت قبول نہ ہو، ہم نے جو محنت کی ہے، رمضان کی رات میں قیام کیا ہے، نماز تراویح ادا کی ہے، دن بھر روزہ رکھا ہے، پھر ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نہ جانے کتنے کام کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود اگر ہماری محنت قبول نہ ہو تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے اپنے آپ کو حرام کے لقمے سے بچانا ہے، حرام غذا سے بچانا ہے۔ کیونکہ جو بندہ حرام لقمہ کھاتا ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر آدمی اتنی محنت کرتا رہے، اتنی عبادت کرتا رہے، پھر قبول نہ ہو تو اس کو کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت سے لوگ دیکھو گے پراگندہ بال ہیں، پریشان حال، اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر رو رہے ہوں گے، روتے ہوں گے، چیخو پکار کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوں گے، اللہم یا ربی، اللہم یا ربی کہتے ہوں گے، روتے ہوں گے، لیکن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیسے ان کی دعا کو قبول کروں؟ کیونکہ ان کا لباس حرام کا ہے، ان کا کھانا حرام کا ہے، ان کا پینا حرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیسے ان کی دعا کو قبول کروں؟ کیونکہ ان کا سب کچھ کھانا پینا حرام کا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ رزق حلال ہوگا تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ فرمایا کہ وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیسے قبول کروں؟ کیونکہ ان کا کھانا پینا سب کچھ، ان کا لباس حرام کا ہے۔ تو حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے اس مقدس مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگتے ہیں، تو اگر ہماری دعا قبول ہی نہ ہو تو پھر ہمیں دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وجہ سے ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے رزق حلال کھانا ہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کو کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک علماء کی بہت بڑی جماعت ہے، یہاں پر ایک علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور وہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جس ظالم بادشاہ کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس ظالم بادشاہ کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ حجاج نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے ان تمام علماء کے نام بتاؤ۔ جب نام بتائے گئے، اس نے کہا ان ساروں کی ایک لسٹ تیار کرو۔ لسٹ تیار کی گئی، ان کے نام لکھے گئے، کہا کہ ان سب کو میرے ٹیبل کے اوپر کھانے کی دعوت دو۔ سارے علماء کو بلایا اور دسترخوان پر بٹھایا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے حرام کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے، جو حرام کے پیسے تھے ان سے بڑا ہی اچھا عمدہ دسترخوان سجایا، کھانے پینا تیار کیا اور دسترخوان پہ لگایا۔ علماء کو کہا بیٹھیں آپ کھانا کھائیں۔ جب علماء نے بیٹھ کر کھانا کھا لیا، جب سارے پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے، تو حجاج نے کہا اے علماء کی جماعت، اے مستجاب الدعوات لوگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں نا؟ اب اگر تم الٹے بھی لٹک جاؤ اور میرے خلاف بد دعا کرو، میرے خلاف دعائیں کرو، اللہ تمہاری بد دعا کو میرے خلاف قبول نہیں کریں گے،
کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جا چکا ہے۔ تو جب تک بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو اس بندے کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس مقدس مہینے کے اندر اس برے فعل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور ہم نے رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی فرائض اسلام کی طرح اسلام کا ایک فریضہ ہے، جس نے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، فرمایا اسی طرح رزق حلال کی تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ ہمیں رزق حلال تلاش کرنا چاہیے۔ جب آدمی رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کی کوئی نماز روزہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ یہ مال حرام کا ہے یا حلال کا۔ اور آج وہی زمانہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں سوچتا کہ یہ مال کیسا ہے، جیسا کیسا بھی آ جائے مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اس مقدس مہینے کے اندر اس برے فعل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔